آمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، امت محمد اللہ سبحانہ و تعالی کے وہ بندے ہیں جو پہلی امتوں کے مقابلے میں اللہ کے ہاں بڑے فضل کے، بڑی رعایت کے اور بڑی زیادہ رحمت کے مستحق ہیں اور امیدوار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دنیا میں تو سب سے آخر پر بھیجا ہے، مگر جنت میں پہلی امتوں کے مقابلے میں اللہ انہی کو سب سے پہلے داخل کرے گا۔ اگر اپنا اور پہلی امتوں کا مقابلہ کیا جائے تو چند ایک چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان پر فضیلت بخشی ہے، اور یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دو ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو ہم سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی۔ پہلی امتوں کو اللہ نے نبی اور رسول عطا کیے، لیکن اس امت کو جو رسول نصیب ہوا وہ ایسا رسول ہے جس کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو کتاب عطا کی، اس کتاب کے بعد بھی اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتارنی۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے پہلے کسی اور امت کو نصیب نہیں کی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر ہم عبادات کے اوپر غور کریں تو جب اللہ رب العالمین نے ہم پر نمازیں فرض کی تو ابتدا میں وہ 50 تھیں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو ہلکا کر دیا، تخفیف کر دی، آسانی کر دی، اور وہ 50 نمازیں کم ہو کر 5 رہ گئیں، لیکن اجر آج بھی ہمیں 50 کا ہی ملتا ہے۔ اگر ہم روزے کو دیکھیں تو پہلی امتوں پر روزہ مختلف انداز سے فرض تھا، اس کی کیفیت مختلف تھی۔ مثلا عام طور پر یہ ہوتا تھا، اور شروع ابتدائی اسلام میں بھی یہ بات رہی تھی، کہ بندہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا تھا اس کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے تخفیف کی، آسانی کر دی، اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو تم مغرب تک پورا کرو، مغرب کے بعد جو چاہو کھاؤ پیو، جو تمہاری ضروریات ہیں ان کو تم پورا کرو۔ اور تیسری چیز، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، موطا امام مالک رحمہ اللہ اس میں ایک بات لکھتے ہیں، اصل میں ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمریں دکھائی گئیں، تو ان کی عمریں بڑی لمبی تھیں، کوئی 1000 سال کا ہے، کوئی 2000 سال کا ہے، لمبی عمریں، تو ان کے اعمال بھی بڑے تھے۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی امت کی عمریں دکھائی گئیں تو یہ عمریں تھیں 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو رمضان، لیلۃ القدر، قرآن اور اپنا آخری نبی نصیب کر دیا کہ یہ تھوڑا عمل کریں گے، تھوڑا وقت گزاریں گے، لیکن ان کے لیے اجر، اس کے خزانے بے بہا ہیں، وہ بہت عظیم الشان خزانے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی لاڈلی امت ہے، اللہ رب العالمین نے بڑی رحمت کے ساتھ
بڑی آسانیوں کے ساتھ اس امت کو اس دنیا کے اندر قائم رکھا ہوا ہے، اور اسی ضمن میں ہمارے لیے آنے والے ایام میں اسلام کا ایک اہم رکن ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں کرے اور اسی طرح اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مخاطب تم ہو۔ اللہ نے دنیا کے کسی اور یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت کے پیروکار کو اللہ نے مخاطب نہیں کیا، اللہ نے اسے مخاطب کیا ہے جو ایمان والا ہے، جس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، میں نے اپنے رب کو نہیں بھی دیکھا، وہ مجھے جانتا ہے، میرے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، میرا خالق وہ ہے، میرا مالک وہ ہے، میرا داتا وہ ہے، میرے نفع نقصان کا مالک وہ ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں کوئی بھی نیکی کروں، میں کوئی بھی بدی کروں، وہ اس کے علم میں ہے، خواہ وہ رائی کے ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، میں اپنے رب کی پکڑ سے، اپنے رب کی رحمت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت ہے، نہ اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے، یہ رحمان کی عطا ہے، وہ اپنے رب کو، اپنے بندے کو جس طرح سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ پہلا ٹکڑا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ وہ ہم سے مخاطب ہے، اس نے کسی اور کو مخاطب نہیں کیا، اور بھی ساری اس کی مخلوقات ہیں، لیکن اس کے ہاں کلمہ توحید کی اتنی قدر ہے کہ جو اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے، دل سے سمجھ لیتا ہے، اللہ اسی سے ہم کلام ہے، اللہ اسی کو ہی مخاطب کر رہا ہے۔ اور قرآن کے یہ 90 مقامات ہیں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ یہ رحمان کا کلام ہے، رحمان کی طرف سے پکار ہے، اپنے بندوں کے لیے رحمت کا انداز ہے، جس میں یہ بتایا جانے لگا ہے کہ کتب علیکم الصیام۔ ذرا غور سے، توجہ سے بات کو سنو، اس لیے کہ ایمان والے صرف تم ہی ہو، دنیا میں اور کوئی ایمان والا نہیں ہے، اس لیے توجہ سے اس بات پر کان دھرنا کہ اللہ نے تمہیں آواز دی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ یہ روزہ ہے کیا؟ سیام کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر لغوی طور پر تو اس کا معنی ہے رکنا، کسی چیز سے رکنا، اور عرب کے ہاں یہ معروف تھا کہ وہ خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے مگر اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ آج بھی بعض لوگوں نے جب ان کے جانور زیادہ کھا لیں تو منہ کو باندھ دیتے ہیں، اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تاکہ اس کی مشقت ہو، اس کو محنت ہو جائے، اس بھوکا رہنے کا عادی ہو جائے۔ وہ اپنے گھوڑوں کو جنگوں کے لیے تیار کرتے تھے بھوکا پیاسا رکھ کے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب ہم کبھی لوٹ مار کے لیے جائیں، جنگ کرنے کے لیے جائیں، کسی مارکے پر جائیں، تو ہمارا گھوڑا ہمارے ساتھ بے وفائی نہ کرے، پورا ساتھ نبھائے ہمارا۔ اور وہ گھوڑے کی مشقت کرواتے تھے، اس کی مشق ہوتی تھی، پھر کہیں جا کر وہ اس قابل بنتا تھا کہ وہ میدانوں کے اندر اتر سکے، لڑ سکے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور بالخصوص اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس وقت اس آیت میں اللہ کے مخاطب ہیں۔ کہا کتب علیکم الصیام، اللہ تم پر بھی اسی طرح کا رکنا فرض کر رہا ہے، اور تم نے رکنا ہے 720 گھنٹے کے لیے، 30 دن ہیں، ان 30 دنوں میں اللہ نے تم سے محنت کروانی ہے، مشقت کروانی ہے۔ تمہارے لیے جتنی حلال چیزیں ہوں گی جن کو تم استعمال کر سکتے ہو، فجر سے پہلے تمہیں اٹھنا پڑے گا، کھانا کھانا پڑے گا، اگر اذان ہوگی تو اس کے بعد کھانا پینا بند، اور پھر شام تک تم نے پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارنا۔ یہ تمہاری محنت ہے۔ عارضی طور پر اللہ نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حرام کرنا ہے، اور یہ دورانیہ 30 دن کا ہوگا، اور ان 30 دنوں کو زیادہ مت سمجھو، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ 11 مہینوں کے مقابلے میں ایک مہینہ کچھ حیثیت نہیں رکھ رہا۔
لہٰذا تم اس کے اوپر غور کرو کہ کتب علیکم الصیام، اللہ جو رحمان ہے، جس کی رحمتیں با کمال ہیں، لا زوال ہیں، بے مثال ہیں، اس نے بلا وجہ تمہیں کوئی حکم نہیں دیا۔ اگر وہ تم پر یہ حکم اتار رہا ہے تو 3 وجوہات کی بنا پر اتار رہا ہے۔ 3 بنیادی مقاصد ہیں تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا۔ اس میں کیا چیز اللہ کو مطلوب ہے؟ بھوک پیاس تو بڑے لوگ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس میں اصل چیز کیا ہے؟ یہ مت سمجھیے کہ بھوکا پیاسا رہنا روزہ ہے۔ حدیث میں ہے من لم یدع قول الزور، جس بندے نے جھوٹ بولنا، جھوٹ کے مطابق چلنا، گناہ کو لے کر آنا، ان چیزوں کو نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجہ ان یدع شرابہ وطعامہ، پھر اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے روزے کا، جس میں ہمیں پابند کیا جاتا ہے کہ او بندے تنہیں اپنے دن کے اندر حلال چیزوں کو ایک مقرر وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ کیا تو ایسا نہیں بن سکتا کہ جن چیزوں کو اللہ نے مستقل طور پر حرام کیا ہے تو ساری زندگی کے لیے ان کو چھوڑ دے؟ اصل مقصد تو یہ ہے پیچھے کہ اگر تو اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے جنس کی، اپنے جسم کی تسکین کو چھوڑ سکتا ہے، تو پھر جس چیز کو اللہ نے مستقل طور پر حرام کیا تو اس کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ کتب علیکم الصیام، یہ روزے تم پر فرض کیے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، اور جب اللہ نے تمہارے اوپر یہ روزے لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، تو پھر ان سے بھاگنا، ان سے نجات حاصل کرنا، اور یہ کہنا کہ جی مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، اس میں ایک نقطہ میرا بھائی یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ حق رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کو حکم دے۔ جب اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کو حکم دے، تو وہی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کسی حکم میں آسانی پیدا کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کو بھی اٹھ کر فتویٰ دے دے، اچھا یار تجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی تو 3 پڑھ لیا کر۔ ہمیں کس نے یہ اختیار دیا؟ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اس نے اختیارات کس طرح کے دیے؟ اگر تم حالت سفر میں ہو، چلو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لو، اگر حالت جنگ میں ہو، چلو 2 رکعت کو بھی آدھا کر لو، 1 رکعت کر لو۔ اسی طرح سے ہی روزہ ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہے اور جو مسافر ہے وہ بعد میں اپنے روزے کو پورا کر لے، لیکن جو مسافر اور مریض نہیں ہے وہ اپنا روزہ رکھے گا۔ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس چیز سے چھٹکارا نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے کسی حکم کے بارے میں یہ خیال کرے کہ میں اس میں اپنے لیے نرمی دیکھ لوں، اپنی مرضی سے نرمی پیدا کر لوں اور کر گزروں جو میرا دل چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو چیز فرض ہے اس نے فرض ہی رہنا ہے، اور رب سینوں میں چھپے ہوئے بھید کو خوب جانتا ہے۔ کس نے روزے کو کیوں چھوڑا ہے، کس وجہ سے چھوڑا ہے، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اس لیے یہ جو قضا کے معاملات ہوتے ہیں کہ بندے نے بعد میں قضا دے لی، کفارہ دے لیا، فدیہ دے لیا، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین یہ فیصلہ کر کے بندے کو بتائیں گے کہ تیری قضا بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی۔ ان کو ذرا خاموش کروائیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں، اور جب تمہارے اوپر یہ روزے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض کر دیے ہیں، عارضی طور پر تم کھانا پینا چھوڑ چکے ہو، تو مستقل طور پر تم پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے منع کردہ ہر کام سے اجتناب کرو، بچو، اور اس سے اتنا دور بھاگو کہ تم اس کی ہوا کو بھی نہ پہنچو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں آتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے ہی ایسے رات کا قیام کرنے والے، تہجد ادا کرنے والے لوگ ہیں، ساری رات تہجد ادا کرتے رہیں گے، سوائے تھکاوٹ کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ روزے کا اصل بنیادی مقصد ہے تقوی،
کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے، اور اللہ رب العالمین کے لیے تقوی کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی عزت کی جائے۔ اللہ نے جو بھی حکم آپ کو دیا ہے وہ کسی بھی معاملے سے تعلق رکھتا ہے، وہ نکاح کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، وہ انسان کی معاشرت سے، سیاست سے، انفرادیت سے، اجتماعیت سے، کسی بھی زندگی کے گوشے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ نے کوئی حکم اتارا ہے، بندے کے دل کے تقوی کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اس کی عزت کر رہا ہوگا۔ عمل اس سے اگلی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے احکامات کی عزت کرے گا، ان کی عظمت کو سمجھے گا، ان کو اپنے سے بڑھ کر جانے گا کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی بات ہے، تو یہی یاد رکھو کہ یہی دلوں کا تقوی ہے۔ دوسرا بنیادی مقصد جو روزے کا ہے وہ ہے اللہ کی کبریائی کا یقین ہو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ تقوی پیدا ہو گیا، اب اس تقوی کے پیدا ہونے کے بعد تم اللہ کی بڑائی کا یقین کر لو کہ اللہ سے بڑھ کر میرے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، وہ جس طرح میرے اوپر غالب ہے، جس طرح وہ میرے اوپر قدرت رکھتا ہے، جس طرح وہ مجھے اندر باہر اوپر نیچے دائیں بائیں سے جانتا ہے، مجھے اس کی عبادت کرنی ہے اور اپنے اوپر اس کا کنٹرول قبول کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک مشین بنا دیا رمضان کے مہینے میں۔ آواز آتی ہے، اس کی تار اللہ کے ہاتھ میں ہے، آواز آتی ہے یہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، پھر آواز آتی ہے یہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، ابھی کھا پی کر فارغ نہیں ہوتا، حکم ہوتا اٹھ کر کھڑے ہو اور رات میں اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرو۔ کسی کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، وہ تھکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تھکاتا ہے، اور روزے کے اندر یہ بنیادی ایسی چیز ہے جو دیگر کسی اور عبادت میں نہیں پائی جاتی۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ آپ نماز کے لیے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، شریعت کا حکم یہ آپ نے مسجد میں حاضر ہونا ہے تو آپ کی جماعت ہوگی۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، آپ کو لوگوں کے درمیان اجتماعیت کے طور پر سب لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی نظام ہے، لیکن جہاں تک روزے کی بات ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس نے روزہ رکھا اور کس نے نہیں رکھا، یہ اللہ ہی بہتر جان رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ اللہ اس کو ایک نیکی کا بدلہ کبھی 10 عطا کرتے ہیں اور کبھی 10 سے بڑھا کر انلمیٹڈ کر دیتے ہیں، 700 سے اوپر بھی نیکیاں اللہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن روزے کا اجر اللہ نہیں دیتے۔ اللہ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا اپنے بندے کو عطا کروں گا۔ کس بندے نے اللہ رب العالمین کے ڈر سے عارضی طور پر حلال چیزوں کو چھوڑا تو مستقل طور پر حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑا؟ اور یہ مستقل طور پر اللہ رب العالمین نے جو چیزیں میرا بھائی تیرے میرے اوپر حرام کر دی ہیں، یہ رمضان میں بھی اتنی حرام ہے جتنی عام دنوں میں حرام ہے، اور عام دنوں میں بھی اتنی ہی حرام ہے جتنی رمضان کے اندر حرام ہے۔ حرام چیزوں کا ایک اصول موٹا سا ذہن میں رکھ لیں کہ کسی حرام چیز کی تھوڑی مقدار بھی اتنی حرام ہوتی ہے جتنی اس کی زیادہ مقدار حرام ہوتی ہے۔ گانا تھوڑا سا سننے یا سارا سننے وہ حرام ہی ہے، نشہ بندہ تھوڑا سا کر لے زیادہ کر لے وہ حرام ہی رہنا ہے۔ اس میں ایک موٹی سی بات یہ بھی سمجھائی جاتی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ 10 گلاس شراب کے پیتا ہے، اس کو پہلے 9 گلاسوں کے اوپر نشہ نہیں چڑھتا، 10ویں کے اوپر اس کو نشہ چڑھتا ہے، تو نعوذ باللہ پہلے 9 اس کے لیے حلال ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح بات فرمائی کہ حرام کی تھوڑی مقدار بھی اتنی ہی حرام ہے جتنی اس کی زیادہ مقدار حرام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی کبریائی کا یقین بھی ہمیں کرنا ہے کہ میرا اللہ وہ میرے اوپر پوری طرح سے غالب ہے، اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اور جب بندہ ان 30 دنوں کی مشقت کو، اس محنت کو پورا کر لیتا ہے، اس پیریڈ کو گزار لیتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ان 30 دنوں کا روزہ رکھنے کے عوض میں اللہ نے مجھے عید کا دن عطا کیا ہے، پھر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اے اللہ تعریف تیرے لیے، بڑائی تیرے لیے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اے اللہ جیسا تو کہے گا تیرا بندہ ویسا بن جائے گا. اور تیسری چیز جو روزے کے بنیادی مقاصد میں سے آخری ہے، اللہ نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کے شکر گزار بھی بنو. روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ایک فائدہ اللہ رب العالمین نے ابھی آتے ہوئے میرے ذہن میں ڈالا کہ روزہ رکھنے سے بندے کے اندر سے تکبر کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے. اگر کسی بندے کے اندر میں ہے، بڑائی ہے کہ میں بڑا اللہ، میں بڑا عرفہ، جب وہ بھوکا پیاسا رہے گا، خالی پیٹ رہے گا، اس کا ذہن تیزی سے کام کرے گا اور اسے اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کا خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ اگر اللہ مجھے چند لقمے عطا نہ کرے، چند پانی کے گھونٹ اللہ نہ عطا کرے، میں اللہ کے حکم پر رکا ہوا ہوں تو میری یہ حالت ہے. تو اللہ کے وہ بندے بھی تو ہیں جو سارا دن کچھ نہیں کھاتے، بیچارے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر کام کرتے ہیں. اس لیے میرا بھائی، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. آنے والے ایام میں اپنے آپ کو ان چیزوں کا خوگر بنائیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس دفعہ جو روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ وہ ایسے رکھنے ہیں کہ ہماری زندگیاں بدلیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برکت والا مہینہ قرار دیا ہے. تو یہ برکت اسی کے حق میں ہے جو انسان کی روح کو بدل دے، اس کو اس کے رب کے قریب کر دے، گناہوں سے دور کر دے. اصل روزے کا بنیادی مقصد تقوی ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی کا یقین ہے اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے. دن میں بندہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو، اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، اور رات کے وقت میں وہ اپنی بیوی سے بھی دور ہے کہ میں نے تہجد ادا کرنی ہے، میں نے تراویح کی نماز ادا کرنی ہے. وہ دن رات اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں ہے. تو میرا بھائی، صرف رمضان میں ہم نے مسلمان نہیں بننا، رمضان میں اللہ کے تابع دار نہیں بننا، بلکہ ساری زندگی اس نیت کے ساتھ بسر کرنی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار اور اس کے مخلص بندے ہوں، اور پھر جا کر ہم اللہ کے وہ مخاطب بنیں گے جس کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اگر ہم ایمان والوں کی صف کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان احکامات پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں. اللہ رب العالمین ہم